جی تو ویورز کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں احمد رضا، اور آج ہم سیکنڈ پارٹ جو ہے قدیم ہندوستانی تاریخ جو ہے اینشینٹ انڈین ہسٹری، اس کے اوپر شروع کرتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ۔ جو فرسٹ پارٹ تھا اس کے اندر تو ہم نے پولیٹیکل اور ریلیجیس ڈیولپمنٹ کی بات کی، بڑی حد تک سماج کی بات کی۔ آج ہم جو اس پارٹ کے اندر سائنٹیفک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، آرٹ، لٹریچر، سائنس اور اس کے علاوہ اکانومی کی بات کریں گے، اینشینٹ ہسٹری مسلمانوں کی آمد سے پہلے، بیفور دا ارائیولز آف دا مسلمز۔ تو جب ہم سائنس اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، دیر آر 3 برانچز جس کے اندر ہندوستانیوں نے بہت اچھا کام کیا۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو آ جاتا ہے میتھمیٹکس۔ ہندوستانی یقیناً ریاضی دان تھے اور اس میں بہت ماہر تھے۔ اور دوسرا اس کے اندر آ جاتا ہے فلسفہ۔ فلسفے کے اثرات تو بہت ملتے ہیں لیکن تاریخ کم ملتی ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا اور سب سے اہم شعبہ طب، اور طب نے اور میتھمیٹکس نے مسلم سویلائزیشن کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اور کیسے کیا وہ بھی ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم آرٹ، لٹریچر اور اکانومی کی بات کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں میتھمیٹکس سے۔ جو پہلا بڑا ریاضی دان جس کا ذکر ہمیں البیرونی کے ذریعے بھی ملتا ہے وہ ہے آریہ بھاٹ۔ جی ہاں، آریہ بھاٹ، اس کا دور 476 عیسوی سے لے کر کم و بیش 560 عیسوی تک کا ہے۔ اس نے سب سے پہلے ستاروں کے بارے میں، اسٹرانومی کے بارے میں جو بات کی، بڑے حیرت انگیز دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ جتنے ستارے ہیں وہ بھی چاند کی طرح ہیں، ان کے روشنی کا عمل، جو کہ اس کا ایک درست دعویٰ تھا۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا جو دعویٰ تھا، جو حیران کن ہے، وہ ہے کہ سیاروں کے جتنے بھی مدار ہیں وہ گول نہیں بلکہ بیضوی ہیں۔ شیلز آف دا پلینٹس جو ہیں وہ دے آل آر ایلپٹیکل۔ یہ بات اس نے 6 صدی عیسوی میں کی، جو کہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یورپ کے اندر یہ معاملہ جا کے کوپرنیکس اور گلیلیو کے عہد میں کچھ 16ویں صدی میں جا کر طے ہوا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی اس کے میتھمیٹکس سے کافی سارا کام ہے۔ تاہم اس کے بعد جو دوسرا بڑا میتھمیٹیشین ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے بھاسکر۔ وہ کم و بیش 1114 عیسوی کے قریب پیدا ہوتا ہے، اور اس نے جو نیا کام اور سب سے اچھا کام کیا، اس نے نیگیٹو فگرز، جو مائنس کے اعداد تھے، ان کا تصور دیا۔ اس کے علاوہ الجبرا پہ اس نے بہت زیادہ کام کیا، جو ٹرپلٹس، کوارٹرپل، جو ایکویشنز ہیں، اس کی مساوات جو ہیں اس طرح کی، ان کو حل کیا اس نے، اور اس کا کام اس کا محفوظ ہے۔ اور مسلمانوں کے اوپر، مسلم تہذیب کے اوپر سب سے زیادہ 2 میتھمیٹکس کے جو ماہرین ان کے اثرات ملتے ہیں۔ اگر آپ نے مسلم ہسٹری کی ہماری ایپیسوڈ دیکھی ہو تو جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے اندر الخوارزمی نے اپنی ایک بک ہے جس کا نام ریجس سندھ والہند لکھا، کہ اس نے بلکہ اپنے رسالے کو ہند سے مطابقت دی کہ وہ علم الاعداد کے بڑے ماہر ہیں۔ تو اس نے تراجم کے سب سے زیادہ اثرات ہندوستان کے طب اور میتھمیٹکس کی دارالحکمہ کے بعد مسلم سویلائزیشن نے اسے کیری کیا۔ اور سب سے زیادہ اور حیران کن چیز جس کو مسلم نے پالش کیا، بنیادی طور پہ جو اشاریہ ہے، اس کا بھی ابتدائی کام ہندوستانی میتھمیٹیشنز نے ہی شروع کیا تھا۔ اس کے بعد صفر بھی کہا جاتا ہے کہ صفر کا بنیادی طور پر تصور وہ بھی ہندوستان سے مستعار لیا تھا، جسے پالش کر کے مسلمانوں نے جدید میتھمیٹکس اور الجبرا کے اندر استعمال کیا۔ اور اب ہم بات کریں گے فلسفے کی۔ فلسفے کے بارے میں جو ڈاکٹر رادھا کرشن کا میں نے ذکر کیا فرسٹ پارٹ میں، وہ کہتے ہیں دا پرابلم ود دا انڈیا ہے اٹ ہیز اے لاٹ آف فلاسفی بٹ نو فلاسفر، یعنی کہ فلاسفیز تو بہت ہیں، فلسفے تو بہت ہیں، لیکن فلاسفرز نہیں ہیں۔ مطلب فلسفہ تو فلاسفر ہی لکھتے ہیں مگر ان کی تاریخ نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ تاریخ باقاعدہ ہمیں معلومات تاریخ کے حوالے سے دستیاب نہیں، کیونکہ جنگ و جدل، شمال اور جنوب میں تقسیم، اس کے علاوہ دراوڑی اور اس کے بعد آریائی کی آمد، اس کے بعد وائٹ ہنز آ جاتے ہیں، پھر ساگا قوم آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد مسلمز آ جاتے ہیں۔ شاید ذات پات کا نظام، اتنی زیادہ تقسیم میں بہت ساری معلومات جو تھیں ان کو مہیا ہونے سے روکا۔ اس تباہی کی وجہ سے ہمارا ریکارڈ نہیں ہے، لیکن ہم جس کا ذکر کریں گے فلاسفر کا، وہ 6 صدی عیسوی کے اندر کناڈا نے جو بات کی، اس نے بھی ڈیموکرائٹس کی طرح، اگر آپ گریک ہسٹری والی ایپیسوڈ ہماری دیکھیں اوپینین بلڈر پہ، تو اس میں ڈیموکرائٹس نے کہا تھا کائنات ناقابل تقسیم ذرات جسے ایٹم کہتے ہیں پر مشتمل ہے۔ وششکا کی نظریے کے اندر بھی کناڈا یہی بات کرتا ہے کم و بیش کہ کائنات جو ہے یہ ناقابل تقسیم ذرات پر جا کر ہی ختم ہوتی ہے، جسے پرمانو کا نام دیا۔ یہاں آج بھی ہندوستانی ایٹمی ہتھیاروں کے لیے ایٹمی ذرات پرمانو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔
تو یہ 6ठी صدی عیسوی کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں شاید یونانی اثرات پہنچے ہوں جس کے زیر اثر اس نے یہ نظریہ دیا ہو، تاہم اس کے کوئی ثبوت نہیں ملتے۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا اس 6ठी صدی عیسوی کو اگر ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ اس کے بعد ایک اور فلاسفر ہے جو کہ مذہبی، اس کا ذکر تھوڑا سا کرنا ضروری ہے، اس کا نام تھا چارو۔ چارو کا مذہبی فلسفہ ملحدانہ تھا، رواقیت جسے اردو میں کہتے ہیں، ایتھیزم کے اثرات ملتے ہیں کہ کائنات ایک حادثاتی ہے اور ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ ہندوستان کے مشہور شاعر جاوید اختر اس کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستانی سبھیتا یا ہندوستان کی جو تہذیب ہے یہ بڑی عجیب و غریب تہذیب ہے، اس میں ایک ایتھیسٹ کو سینٹ مانا گیا۔ جی ہاں، وہ سینٹ جو ہے چارو ہی ہے، چارو کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں میڈیسن، علم طب کے اوپر۔ میڈیسن کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہندوستانیوں نے، اور سب سے زیادہ کام تو فارمیسی اور میڈیسنز کے اوپر کیا۔ اور اگر ہم ہندوستانی ماہرین طب کی بات کریں تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ پانی، بلغم، خون یہ بنیادی اجزاء ہیں بیماری کے، جس سے بیماری پھیلتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بیمار کا علاج کرنا ہوتا تو سب سے پہلے کہا جاتا تھا کہ 5-6 دن اس کو برت یعنی کہ روزے رکھوائے جاتے تھے، اور اس کے بعد اس کا علاج شروع کیا جاتا تھا۔ تاہم ہم ماہرین طب کی بات کریں تو پہلا بڑا نام جو ہے وہ سشٹرا کا آتا ہے۔ یہ تقریباً 5ویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوا، تقریباً آج سے 2500 برس قبل۔ اس کا کام، اس کی ایک کتاب ہے شورۂ آفاق، اس کے اندر محفوظ ہے، جسے سشٹرا سمہتی کہتے ہیں۔ سشٹرا سمہتی کے اندر سارٹنگ جو اسٹونی ہے اس کی بات کریں وہ کہتے ہیں آلات جراحی کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس نے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ یہ کہ 1000 سے زیادہ بیماریوں کا تذکرہ کیا، اور 700 کے قریب جڑی بوٹیوں کا بھی تذکرہ اس کی کتاب کے اندر ملتا ہے۔ اس کے بعد چراکا کی بات کریں تو یہ 100 قبل مسیح، تقریباً آج سے 2100-2200 برس پہلے پیدا ہوا۔ اس نے بھی اپنے کام کو ایک ضخیم کتاب چراکا سمہتی کے اندر جمع کیا، جس کے کم و بیش 120 ابواب ہیں۔ اس کے اندر بھی وہ تقریباً 2000 ادویات کا تذکرہ کرتا ہے، اور طب کے اثرات بہت زیادہ اس کے ذریعے مسلم ادوار کے اندر، خاص طور پہ عباسیوں کے دور کے اندر تو باقاعدہ خلیفہ کے دربار میں ہندوستانی طبیب موجود ہوا کرتے تھے، اور دارالحکمہ میں بھی ان کے تراجم ہوئے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں آرٹ کا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم نے سائنس کی مزید برانچز کا ذکر کیوں نہیں کیا ہندوستان کے اندر۔ دراصل اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن البیرونی سب سے مدلل طریقے سے بات ہی کرتا ہے کہ ہندوستان کے اندر دیگر سائنسی عقلی علوم کے اندر یونان کی طرح ترقی اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ جو فلسفی تھے وہ ایسے نہیں آئے سقراط کی طرح، جو کہ عقل یا وزڈم کو فلسفی کے اندر اس طرح داخل کرتے جس طرح یونانی فلسفیوں نے کیا، تو عقلی علوم کے اندر وہ ترقی نہیں ہوئی۔ پھر کیونکہ ہندوستان معاشرہ جو تھا وہ سماج بٹا ہوا تھا اور بہت ساری قومیں حملہ آور آتے رہے، شاید اس سماجی اور سیاسی مارا ماری اور تقسیم کے اندر بہت ساری معلومات حذف ہو گئی ہوں گی۔ تو ہم بات کریں گے آرٹ، لٹریچر، فلسفی کی بات، آرٹ اور لٹریچر کی۔ اگر ہم لٹریچر کی بات کریں تو جو شمال کے اندر زبان سنسکرت بولی جاتی تھی اس کے اندر لٹریچر ہے، مگر اس سے پہلے پالی زبان جو بدھ متوں کی بہت فیورٹ زبان ہے، ان کے لٹریچر پالی زبان کے اندر ہی ہے۔ جبکہ جنوب کے اندر جیسے میں نے بتایا چولا ڈائنیسٹی بہت 1200 سال تقریباً رہی، اور جنوب کے اندر ہی تھی، وہ تامل زبان کے اندر ہمیں بہت قیمتی لٹریچر ملتا ہے، اور تامل زبان کا تعلق دراوڑی خاندان سے ہے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں اس کا تذکرہ بھی کیا۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اب نظام تعلیم کی۔ مسلمانوں اور یونانیوں کی طرح ہندوستانیوں نے بھی تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک بنیادی تعلیم اور ایک اعلیٰ یا ثانوی تعلیم۔ بنیادی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کو کچھ مذہبی لٹریچر پڑھایا جاتا جس سے ان کے اندر کریکٹر بلڈنگ کی جا سکے۔ اب کریکٹر بلڈنگ کے بعد اعلیٰ تعلیم جو دی جاتی تھی، اس کے بعد بھاٹ یا آچاریہ کہا جاتا تھا معلم کو، اور وہ تدریس کا کام شروع کر سکتا تھا، مگر اسے بنیادر 5 سطر یعنی کہ 5 علوم پر مہارت رکھنی ہوتی تھی۔ اس میں جو پہلا علم تھا وہ صرف و نحو یعنی کہ گرامر کا تھا، زبان سے متعلق تھا۔ دوسرا فنون و ہنر، اس کے مختلف جو پیشے تھے اور ان کی باریکیوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ تیسرا اس کے بعد طب، میڈیسن کی تعلیم ضروری تھی۔ چوتھا دستکاری، اسے ہاتھ سے کچھ کام کرنا لازم تھا۔ اور 5واں اور سب سے آخری فلسفہ، فلسفے کے اندر اسے ماہر ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم نے اپنشت والے
حصے میں بات کی تھی کہ وہ بہت زیادہ عالمانہ فلسفیانہ گفتگو ہے وید کی بنیاد پر۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے لٹریچر کی، تو مہا بھارت کو ہندوستان کی ایلیڈ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یونانی تاریخ یا گریک ہسٹری والی ایپیسوڈ دیکھیں تو اس کے اندر ایلیڈ کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس طرح ہندوستان کے ادب کے اندر تھرو آؤٹ مہا بھارت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مہا بھارت کے دوران ارجن اور ان کے جو ماما ان کو سپورٹ کر رہے تھے اس جنگ میں کرشن، ان کے درمیان مکالمہ بھگوت گیتا کی شکل میں، وہ آپ اسے بھی اسی کا حصہ قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد والمیکی کی رامائن ہے، جس کے اندر ایک تذکرہ ملتا ہے کیسے بنواس جلا وطن ہوئے رام اور سیتا کو لنکا لے کر راون چلا گیا، اور اس کے بعد رام اور ہنومان نے جا کے کیسے انہیں چھڑایا، اور یہ ایک قصہ ہے اسطوریات پر مبنی، تاہم اس کو آج تک بھی ہندوستان میں تھیٹر پہ پرفارم کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ پر اثر کہانیوں میں اور پران میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ مطلب یہ ہر کیٹیگری پہ پورا اترتی ہیں یہ دو تصانیف جو ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے زبان کے اوپر، کہ ماہر لسانیات بھی پیدا ہوئے سنسکرت کے حوالے سے۔ سب سے مشہور تو پانینی ہے، جس نے سنسکرت کی گرامر کے لیے بہت کام کیا۔ اس نے 4000 سطر یعنی فقرات لکھ کر سنسکرت کی زبان کو سمجھانے کے لیے گرامر پر کام کیا۔ اس کے بعد ہمیں 7ویں صدی میں ہرتری برت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بہت بڑا شاعر تھا، اور بھرترہری جو ہے اس نے شاعری کے اوپر اور زبان کے اوپر کچھ کام کیا 7ویں صدی کے اندر۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈرامے کی صنف۔ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن یونانی ڈرامے کے بڑے دلدادہ تھے۔ اس کے بعد ہندوستانی میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں شاید یونانی اثرات یہاں پہنچے ہوں تو ڈرامہ نویسی میں ترقی ہو۔ تو پہلا بڑا ڈرامہ نگار جو ہمیں ملتا ہے وہ آشفا گھوش، جو کہ کشن مشہور جو بادشاہ ان کا مشہور ترون گزرا ہے کنشک، اس کے دربار سے وابستہ تھا۔ تو پہلا ہندوستانی ڈرامہ تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، وہ آشفا گھوش نے لکھا مراچی کیکا۔ اس کے علاوہ ان کے جو باقی ڈرامے مہاتما بدھ کی زندگی پر ہی لکھے گئے تھے، کیونکہ کشن بنیادی طور پر مہایان بدھ فقہ کی سرپرستی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا ڈرامہ نگار ہمیں ملتا ہے وہ کالی داس کا شکنتلا۔ جی ہاں، شکنتلا بہت ہی پاورفل اور ٹریجڈی کے اوپر بیسڈ ہے۔ جس طرح گریکس کے اندر ٹریجڈی کا بڑا اثر تھا، اس طرح ہندوستان کے ڈرامہ کے اوپر شکنتلا کا بڑا اثر ہے، کہ جیسے مہاراجا دھشنت جو ہے وہ جاتے ہیں شکار پر، ایک لڑکی سے ملتے ہیں جنگل میں شکار کے دوران اور اسے شادی کر لیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب بچے کی پیدائش کے بعد شکنتلا جاتی ہے تو اسے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس طرح ایک ٹریجڈی کا اختتام ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے انہی کی نسلوں سے آگے کورو اور پانڈو جن کے درمیان مہا بھارت ہوئی، تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تاہم شکنتلا کو آج تک سٹیج کے اوپر پرفارم کیا جاتا ہے، اس کی کہانی اور ٹریجڈی اس قدر پر اثر ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے رقص اور موسیقی کی۔ ہندوستان کے اندر کیونکہ وشنو خود رقص کا دیوتا تھا، تو موسیقی کے رموز جو ہے ان کو باقاعدہ ایک تعلیم اور علم کا درجہ حاصل تھا۔ اس کے بعد مجسمہ سازی کی بات کریں تو گپتا اور کشن عہد کو مجسمہ سازی کے لحاظ سے بہترین عہد کہا جاتا ہے۔ اس دور کے مجسمے اور اثرات مجسمہ سازی کے ہمیں جا بجا ملتے ہیں شمالی ہندوستان کے اندر۔ اگر آپ ٹیکسلا میوزیم جا کر دیکھیں تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک طاق ہو چکے تھے مجسمہ سازی کے اندر اس وقت ہندوستانی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک شاہکار کی۔ جی ہاں، اورنگ آباد جو جنوبی ہندوستان ہے اس سے تقریباً 100 کلومیٹر دور اجنٹا کی غاریں ہیں۔ ان غاروں کو تراش کر بہترین شاہکار بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلورا کے اندر کہا جاتا ہے کہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ کس طریقے سے بدھ مت اور ہندو مت کے اثرات ملتے ہیں ان مجسموں کے اندر، لیکن اس کی خوبی یہ ہے چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا جنگلات کے درمیان، شاید اس وجہ سے یہ محفوظ بھی رہا۔ تو اس کے بارے میں یہ اتنا پر اثر ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جیسے مذہبی شخص نے اپنے بیٹے کو لکھا، جو کہ دکن سے دلی آ رہا تھا، کہ آتے ہوئے ایلورا کی غاروں کو دیکھتے ہوئے آنا، اسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے وہ مظہر خدا ہو۔ اس کا ذکر ڈاکٹر عرفان حبیب بہت مشہور مورخ ہیں، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کر رکھا ہے اورنگزیب کے اس خط کا۔ لٹریچر اور آرٹ، اس کے بعد ہم آخر میں تذکرہ کریں گے ہندوستانی معاشرہ اور ہندوستانی معیشت کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں۔ ہمیں کشن اور گپتا عہد کے سکے بآسانی دستیاب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ٹریڈ جو ہے بارٹر سسٹم نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط کرنسی ان کے پاس موجود تھی۔ ہندوستان کے اندر سب سے بڑی جو ایکسپورٹ تھی وہ زراعت کی تھی۔
ہمیں جیسے تذکرہ کیا ہم نے پہلے پارٹ کے اندر، جو دراوڑی تہذیب ہے یا جسے دریا سندھ کی تہذیب کہتے ہیں، اس وقت بھی کپاس کی پیداوار ہوتی تھی اور ٹیکسٹائل بہت بڑی ایکسپورٹ تھیں، آج سے 4,500 برس قبل بھی، اور ان کے تجارتی روابط کے ثبوت ملے ہیں بابلی تہذیب کے ساتھ میں، یعنی میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے ساتھ۔ جو اہم اجناس تھیں ان میں ہلدی، کپاس، گنا، گیہوں، جڑی بوٹیاں اور مسالہ جات۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس ہندوستان کی کالی مرچ کو کالا سونا کہتا تھا۔ جنوب کے اندر جو چولا ریاست تھی اس کے تجارتی تعلقات سمندر کے ذریعے بہت زیادہ تھے دیگر اقوام کے ساتھ، اور کہا جاتا ہے رومی سکے جنوبی ہندوستان سے بھی ملے ہیں۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور ایک کرٹیکل بات جس کے میگستھنیز جس کے ذکر کرتا ہے، یہ میگستھنیز سکندر کے بعد جو اس کے ایشیائی حصے کا وارث تھا سیلیوکس، اس کا سفیر تھا چندرگپت موریہ کے دربار میں۔ وہ اپنے ہسٹری کے اندر تذکرہ کرتا ہے کہ ہندوستان کے شہر اور قصبہ جات جو ہیں وہاں 6 کمیٹیاں ہوتی تھیں جو کہ انتظامات دیکھتی ہیں، جن کے ذمے مختلف امور تھے، جیسے پیدا اور مرنے والے جو لوگ تھے ان کے کوائف رکھے جاتے تھے، پانی کا انتظام ایک کمیٹی کے ذمے تھا، ایک کمیٹی کے ذمے یہ کام تھا کہ تاجر یا مہمان یا کوئی باہر سے آتا ہے، اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے اس قصبے یا شہر کے اندر، اس کی باقیات اسے ورثاء تک پہنچایا جائے۔ تو کم و بیش جو پنچایت سسٹم ہے اسے ہم قدیم ہندوستان کے اندر ہی دیکھیں گے کہ نیچرل ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر لوکل سیلف رول کا ہندوستان کے اندر موجود تھا۔ اور جہاں تک تعلیم کی بات ہم نے کی تو عورتوں کے حوالے سے ایک جو سکپ ہو گیا تھا پوائنٹ، کہ ویدک عہد کے اندر عورتوں کسی حد تک تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی، اور شادی کی عمر کہا جاتا ہے مختلف مورخین کے مطابق تقریباً 16 برس تھی۔ تاہم منوسمرتی کے بعد یہ شادی کی عمر تو 10 سال تک ہو گئی، اور ذات پات کے نظام کے بعد عورت پر تعلیم کے جو ہیں سہولیات وہ ختم کر دی گئی معاشرے کے اندر، اور معاشرہ ایک جمود کا شکار رہا اس نظام کی وجہ سے۔ اب ہم کریٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں مسلمانوں کی آمد سے پہلے قدیم ہندوستان کی تاریخ کا۔ تو سب سے زیادہ یہ ہے جو بری بات ہوئی ہندوستانی تاریخ کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ بہت سارے ہسٹوریکل ریکارڈ دستیاب نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے کہا دراوڑی ہے، اس کے بعد آریائی ہے، اس کے بعد وائٹ ہنز آئے، کشنز آئے، ساکا، یہ سب لوگ آئے، تو اس شاید سماجی اور سیاسی مارا ماری کے اندر تاریخ صحیح طریقے سے نہیں لکھی جا سکی، اور بہت ساری معلومات حذف ہو گئی، ہم تک نہیں پہنچی۔ دوسرا، ہندوستان کے اندر اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی جتنا پوٹینشیل تھا۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے کہ معاشرہ جب ذات پات کے نظام کی وجہ سے بٹ گیا مختلف حصوں میں، جو لوور کاسٹ تھی وہ اپنی ذات تبدیل نہیں کر سکتے تھے، اس میں بالکل فلیکسیبلٹی نہیں تھی، تو غالباً جو نچلی ذاتیں ہیں انہوں نے ایکٹیو رول نہیں پلے کیا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے اندر، جو ہندوستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوئی۔ ہمارا کام یہ نہیں کسی ایتھنیسٹی کو، کسی ریلیجن کو ٹارگٹ کریں، جیسا کہ ہمارا اوپینین بلڈر کے اندر ایک مقصد یہ ہے، ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ اوپینین بلڈ کیجیے، خاص طور پہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پولیٹیکلی نہیں، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو سویلائزیشن کا رائز اینڈ فال ہے اس کے ڈائنامکس محرکات کو بیان کیا جائے، کسی سازشی تھیوری کے اندر کسی تہذیب کے عروج یا زوال کو تلاش نہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی ایک کڑی تھی۔ تو سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم نے دیکھا اس کا ایسنس یہی ہے کہ آج دنیا میں فلسفہ، سب سے زیادہ میتھمیٹکس، اور اس کے بعد طب، میڈیسن، اس کے اندر جتنی بھی ترقی ہوئی اس کے اندر ہندوستان کی تہذیب کا بہت بڑا ایک پارٹ ہے، اور مسلمانوں نے مستعار جہاں یونان سے سائنس کے بہت سارے علوم، عقلی علوم لیے، تو طب اور ریاضی کے جتنے بھی اثرات تھے مسلم تہذیب نے اپنے اندر جذب کیے اور ان کو مغرب تک ڈیولپڈ فارم کے اندر پہنچایا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ ضرور کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا، اور بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔